کیا دجال تنگ کرتا رہے گا مسلمانوں کو یا کب تک ہوگا؟ اس کا کوئی انٹائے، اس کا کوئی توڑ اینٹی تھیسس بھی ہوگا؟ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کتب میں لکھا ہے کہ جب دجال آئے گا تو امام مہدی آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا۔ تو امام مہدی کتنے سال حکومت کریں گے؟ میں بتاتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ فتنہ دجال جب آئے گا تو امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے۔ ٹھیک۔ اب حضرت عیسیٰ، ایک مسجد ہے جس کے میناروں پر فرشتوں کے ذریعے اتریں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ جب اتریں گے مینار پہ تو ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ ہوں گے، وہ اتریں گے، پھر وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئیں گے تو اذان کی اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی نماز پڑھانے والے ہوں گے۔ تو امام مہدی جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد دجال اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا کی ہوگی کہ وہ سانس جو لیں گے نا، اس سانس کے اثرات سے دجال بھاگے گا، دوڑے گا، ان کو فیس کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ ان کے سانس سے وہ ایسے گھلے گا جیسے پانی سے نمک گھل جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اسرائیل نے 60s میں اپنے ملک میں ایک ایئرپورٹ بنایا ہے جس کو مقام لط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسرائیل نے۔ اچھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی مقام پر فائنل یدھ یا لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ کی اور دجال کی، حضرت عیسیٰ اسے ختم کر دے گا۔ ٹھیک، اور اس طرح دجال کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک 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 ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں قیامت کی خوفناک نشانیوں کی جب تک پوری ہو چکی ہے، وہ کون کون سی ہے؟ جی، میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ابھی بات بیچ میں رہ گئی، مائکرو نشانیاں اور مائکرو نشانیاں۔ جی، تو میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں کہ مائکرو نشانیاں کتنی ہیں اور کتنی پوری ہو چکی ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زنجیر کو پکڑ کر کہنے لگے کہ میں تمہیں الشرائط الساطع نہ بتا دوں؟ آپ نے کہا جی وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہی جو قیامت کی علامات ہوتی ہیں۔ تو پاس ہی حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے، کہنے لگے جی ضرور بتائیے۔ تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن پروگرام کی طوالت اور وقت کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی میکرو اور جو بہت جی میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی لوگ نماز کو ضائع کر دیں، خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہو جائیں گے، دولت مند لوگوں کی عزت ہوگی، دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا جائے گا۔ مومن کا دل یوں گھلتا رہے گا اس ساری صورتحال کو دیکھ کے، ایسے نمک میں پانی گھلتا ہے، کیونکہ وہ ان برائیوں کو دیکھے گا لیکن ان کا ازالہ اور تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زمانے میں حکام جو حکومت کریں گے ظالم ہوں گے، وزراء فاسق ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ عوام پر حکومت کریں گے۔ تو اس طرح پھر آپ نے فرمایا کہ سچوں کو جھٹلایا جائے گا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، جھوٹ دل لگی کے طور پر بولا جائے گا، لوگ اپنے والدین سے برائی کریں گے، دوستوں سے اچھائی کریں گے، نہ بڑوں کا احترام ہوگا، نہ چھوٹوں سے محبت ہوگی۔ جسم تو انسانوں جیسے ہوں گے مگر دل شیاطین جیسے ہوں گے۔ اب جیسے آپ نے شیاطین کی بات کی، تو جس طرح پوری دنیا میں، پورے ملک میں ہم بات کرتے ہیں تو ہر جگہ کالا جادو جو ہے اس سے لوگوں نے اپنے کام کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ کالا جادو ہو گیا، فری میزنز، الومناٹی، شیطانی عملیات، شیطانی عمل۔ تو یہ بھی ہم سمجھیں کہ قیامت کی ایک نشانی ہے، جو فساد ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، جو قتل و غارت چل رہا ہے۔ اپنے ہم اگر پاکستان ملک کے حالات دیکھتے ہیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دی تھی، اس کی ان خدمات کے بدلے جو اس نے پہلے سر انجام دی تھی۔ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے سے پہلے خدمات، اللہ کی خدمت میں رہا نا، اللہ کو اس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت تک، میں تیرے انسانوں کو بھٹکاؤں گا۔ ٹھیک۔ اب انسان کے اندر کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہندی میں بولنے لوگوں کو ترجمہ کر، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار۔ انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے، محبت کا جذبہ ہوتا ہے، پراپرٹی، خواتین، مرد حضرات، یہ وہ، یہ میں نے 5 چیزیں بولی ہیں،
اس کا ترجمہ فردن نہیں کر رہا. ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے یہ خواہش بائی ہک اور بائی کروک میں نے پوری کرنی ہے. ٹھیک. آپ لندن چلے جائیں, آپ پاکستان کے مضافات میں چلے جائیں, آپ کو یہ جو لوگ کالا علم جادو کرتے ہیں ان کے اشتہار پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گی کہ شاید یہی اللہ میاں ہیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ شیاطین اور شیطانی عمل کرتے ہیں. اب جو ان چیزوں میں ملوث ہے اور ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں روز کرتے ہیں, شیطان اور ایسے کالا جادو والے, فری میزن, ایلومیناٹی, جس سے کہہ دے کہ آپ ناجائز طریقے سے اپنے کام نکلوانا, تو کیا ان کا تعلق بھی شیطان سے ہے اور یہ بھی دجال کے ہی قوم میں سے ہوں گے لوگ؟ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. بابا جی اب بہت بوڑھے ہیں, انہوں نے کہیں یہ واقعہ لکھا ہے, وہ میں نے اپنے 2-3 کالموں میں بیان بھی کیا تھا کہ وہ چلے گئے, ایک جوش عورت تھی, وہ ایسی سوسائٹی چلاتی تھی جو آپ ذکر کر رہی ہیں. جی جی. اس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی اینڈ شی واز پریکٹسنگ ان ہالی ووڈ. تو وہ بابا جی کو ساتھ لے گئی, کہتی آؤ تو میں دکھاتی ہوں کہ ہم روحوں کو کیسے بلاتے ہیں. یعنی وہ جوش عورت ہے, یعنی کالے جادو کرنے والے روحوں کو بھی بلا سکتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں. یہودیت, وہ یہودی لوگ تھے. عورت کہنے لگی بابا جی آؤ, میں تندانی ہوں کہ کالا جادو کیسے. انہوں نے ایک فلم پروڈیوسر نے فلم بنائی تھی دا میسج, اس میں اینتھنی کوئن واز ڈوئنگ دا رول آف سم گریٹ پرسنالٹی. ٹھیک ہے, تو اینتھنی کوئن نے کہا کہ اس شخصیت کی روح کو بلائیں, مجھے اس کا کریکٹر سمجھ نہیں آ کہ میں اسے کیسے پرفارم کروں, میری باڈی لینگویج کیا ہوگی, میرا بیہیویئر کیا ہوگا. تو وہ جو رول کر رہا تھا وہ غالباً امیر حمزہ کا تھا, یا میں بھول رہا ہوں, یا لیبیا کے کسی شخصیت کا. لیکن یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پھر عورت نے اپنی سوسائٹی میں بیٹھ کے کچھ ایسا عمل کیا کہ وہ روح آئی, اینتھنی کوئن نے اس روح سے مخاطب ہوا, اس کا بیہیویئر, مینرزم, یہ وہ, اور پھر اس نے وہ رول کیا. یہ بابا جی نے پوری تفصیل سے لکھا ہے. طاغوتی قوتیں پوری طاقت سے کام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت قیامت تک مہلت دی. یعنی کہ یہ جو کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, وہ روحوں کو بلا بھی سکتے ہیں, ان سے باقاعدہ بات بھی کر سکتے ہیں؟ جی, وہ یہی کہتے ہیں. اور میرے جو جن سے میں بات کر رہا تھا یا ان کی میں تحریر پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ہالی ووڈ میں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, میں نے خود دیکھا تھا کہ اینتھنی کوئن, وہ اب 95 کے ہیں وہ ساتھ میں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات ہے, میں آئی واز 50 اور آئی واز 45. تو مجھے ایک یہودی عورت ملی تھی, وہ پریکٹس کرتی تھی ارواح کو بلانے کی, تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ دجال کے خاتمے کی جب بات کرتے ہیں تو کس طرح سے خاتمہ ہوگا؟ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہوگی اور وہ ختم کر دیں گے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی دعائیں ہوتی ہیں یا کیا طریقہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے؟ سورہ کاف کا روزانہ ورد کرنا چاہیے, لیکن سورہ کاف بہت طویل ہے. تو پھر ہم نے پوچھا درویشوں سے کہ جی یہ تو بہت طویل ہے, کوئی بندہ دن میں پوری پڑھ ہی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں روزانہ ورد کر لیں, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک, یعنی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کاف کی پہلی 10 اور آخری آیات 10 پڑھ لیں تو کافی ہے. اور جمعے بھی جو سنا گیا ہے وہ یہ جمعے کے دن تو اگر سورہ کہف پڑھیں تو کہا گیا ہے کہ آسمان تک نور کی ایک چادر کھڑی ہو جاتی ہے اگلے جمعے تک. یہ بہت بڑی بات ہے. مگر میں تو جمعے والے دن نا اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے نا سورہ کاف کے پیچھے لگ جاتا. بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ جمعے کو آپ نے پوری سورہ کاف پڑھنی ہے اور روز آپ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ سکتے ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. دجال کے فتنے نہیں, اگر آپ سورہ کاف پڑھیں تو روٹین میں جو لوگ آپ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے بغض رکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی امان مل جاتا ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ناصر صاحب, دا ڈارک روم میں آئے اور آپ نے بہت ہی جسے کہہ دے دل کو ہلا دینے والے ٹاپک پہ آج ہم نے بات کی. دجال کا فتنہ کیا ہوگا, دجال کیسا ہوگا, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا, اور اس دنیا میں جب تک ہم تمام لوگ زندہ ہیں کرنا چاہتا ہوں دجال سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, وہ ہم نے آج ڈسکس کیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. پروگرام میں وقت تھوڑا تھا, کوشش کریں گے کسی دن ہم صرف قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں ان پر ایک پروگرام. بہت بہترین بات آپ نے کی سر. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اسپیشلی
ڈسکس کریں گے دا ڈارک روم کے نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. پھر سے ملاقات ہوگی آپ کی بشریٰ خان کے ساتھ دا ڈارک روم میں. اللہ حافظ.